दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. پہلی آیات جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ مدثر کی آیات ہے جو گزشتہ جمعے پر آپ کچھ حصہ سمجھ چکے ہیں، بقیہ حصہ آج بیان ہوگا۔ اور سورہ نازعات کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ یاد ہوگا مضمون آپ کو، جب جنت والے جھانکیں گے جہنم کی طرف تو جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کیوں جہنم میں پڑے ہو، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نفوز مع الفائزین وکنا نکذب بیوم الدین۔ چار باتیں بیان کریں، چار چیزوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں۔ یہ بات آپ سن چکے، کچھ نہ کچھ حصہ بیان ہو چکا نماز کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ مسکین کسے کہا جائے گا، مسکین کون ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے عزیزو، جو مسکین ہے نا، جو غریب آدمی ہیں، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ امیروں کو روکا جائے گا، رک جاؤ حساب تو دے دو، یہ اتنا پیسہ کہاں سے جمع کیا، کیسے جمع کیا، کہاں خرچ کیا، پہلے حساب دے دو۔ پہلے مسکین جنت میں جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ۔ یا اللہ مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھ۔ اور مسکینی کی حالت میں مجھے مارنا، توجہ کریں، اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت سے اٹھانا۔ تو غریب ہونا، مسکین ہونا کوئی عیب نہیں ہے، عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو غریب آدمی جو سو رہا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، رات کو مزے سے سو رہا ہے، چاہے کہ اس کو بستر نہ ملے، تکیہ نہ ملے، تو 8-10 گھنٹے کی نیند، میٹھی نیند کر لیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رات کو گولی کھائے، آرام کی گولی کھاتا ہے، اس کے بعد نیند آتی ہے، پھر پریشانی ہو جاتی ہے، مال ملکیت کی پریشانی ہے۔
تو جب یہ دعا سنی تو دعا مانگنے سے کتراتا تھا کہ دعا میں کیسے مانگوں کہ مسکین نہ بن جاؤں، مسکین نہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم احیینی مسکینا، ایسا نہ ہو کہ میں مسکین بن جاؤں۔ تو حکیم اختر رحمہ اللہ نے اس کی حدیث کی تشریح کی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت مسکینوں والی بن جائے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، اتنا بھی امیر ہو آدمی اس کی طبیعت مسکینی والی ہو۔ بہت سے ایسے احباب ہم نے دیکھے، بڑا پیسہ ہے، مال ملکیت ہے، لیکن غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں تو احد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں، آپ کے لیے احد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجو یومن و اشبع یومن، یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پر ٹیکس تو نہیں ہے، پیسے تو خرچ نہیں ہوتے، تو بلند آواز سے کہو ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کرو، ایک دن کھاؤں تو شکر کرو۔ تو دوسری بات یہ بات کریں گے، وہ جہنمی کہیں گے مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ گزشتہ جمعے کی بات، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں، دوسرا یہ کہ مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ کیسا بھی ہونا، جیسا بھی ہو، تیسا بھی ہو، صدقہ نکالتا رہے، صدقہ نکلتا رہے۔ یہ آدمی نہ کہے کہ یار میں تو لینے والا ہوں، میں خود لینے والا ہوں، ایسا نہ کرے۔ جیسا بھی بندہ ہو کہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکلتا رہے۔ اور یہی آپ بارہا سن چکے ہیں، تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے بھائی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ مل رہی ہے، ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال دیں، چاہے کہ معمولی حصہ ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی پر نہیں پہنچ سکتے جب تک تم محبوب میں محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ حکم تو یہ کہ اچھی چیز خرچ کر لو، محبوب چیز، پیاری چیز صدقہ کر دو، اگر نہیں کرتے تو کم از کم تھوڑی سی چیز ہی خرچ کر دو، صدقہ نکالو۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم لینے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو اللہ والوں کے خلاف بات کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اللہ والوں کو گالیاں دیتے تھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ کسی کے خلاف بات کرنا، پھر علماء کے خلاف بات کرنا، یہ انتہائی تکبر ہے۔
دوسری آیات جو میں نے تلاوت کی سورہ نازعات کی آیات، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے طغیانی اختیار کی، جس نے تکبر کیا، لفظوں پر غور کریں، توجہ کریں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے تکبر کیا، جس نے روگردانی کی، جس نے بڑائی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، آخرت کو پیچھے پھینک دیا۔ دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا میں ملے مجھے، اور جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے ملے، آخرت کی بات ہی نہیں کرتا، تو اس کے کہنے سے تو یہ وہ چیز نہیں ملے گی، جو مانگتا ہے وہ چیز تو نہیں ملے گی، جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں وہ ملے گی، بات سمجھے، جو لکھی ہوئی ہے وہ ملے گی، اس کے کہنے سے وہ چیز تو نہیں ملے گی۔ اور لا خلاق لہ فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں کہا کہ اللہ دنیا میں مجھے بال دے دو، مجھے گاڑی دے دو، مجھے بنگلہ دے دو، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کا۔ اور جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی نیکی دے دے، دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھی بھلائی دے دے، تو اللہ اس کو دنیا بھی دے گا، آخرت میں بھی دے دے گا، دونوں مل کے۔ آئے بات سمجھ، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو قبول کیا، دو چیزیں، ایک تو تکبر کیا، اور تکبر میں دو جز ہیں، تکبر دو چیزوں سے بنتا ہے، توجہ کریں، بات اہم ہے عزیزو، ایک تو حق بات کو آدمی قبول نہ کرے، یہ تکبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات کو ٹھکرانا، یہ تکبر ہے۔ دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر میں دو چیزیں حکیم اختر رحمہ اللہ حق بات کو ٹھکرا دے، دوسری طرف اتنے بڑے دلیل ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، ارے اتنے بڑے دلیل ہیں میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور نہ مانوں کی ریٹ لگی ہوئی ہے، میں نہیں مانوں گا، کیا بنا حق بات کو ٹھکراتا ہے، جو حق بات کو ٹھکراتا ہے، تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے کیا میں بات کروں، کیا اس سے مشورہ کر لوں، یہ انسان ہی نہیں ہے، انسانیت کی ذات سے خالی ہے۔ اور پہلے تکبر کس نے کیا؟ جو شیطان، پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اللہ نے فرمایا اس کے سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سجدہ کرو، نہیں کروں گا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، جو آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے والی چیز، اوپر والی چیز نیچے والی کو کیسے سجدہ کرے؟ اپنے عقل پر چلا، جو اپنے اللہ کے حکم کو نہ مانا، جو اللہ کے حکم کو نہ مانا، اپنے عقل پر چلا۔
یہ تکبر ہے۔ اب جو جس نے تکبر کیا اس کا صلہ کیا نکلے گا، اس کو کیا ملے گا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے تکبر کیا، دنیا والی زندگی کو قبول کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کی جگہ ہے، اس کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بڑائی میری چادر ہے، جو نہ تکبر کرتا ہے گویا کہ میری چادر میں ہاتھ لگاتا ہے۔ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر نہیں کریں گے اس شخص کی طرف من جر
ازارہ ہو، جس نے اپنی چادر کو نیچے کیا تکبر کی وجہ سے، نیچے کیا اپنے کپڑے کو نیچے کیا تکبر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا۔ آج تو محبوب مشغلہ کیا ہے بتائیں آپ کو؟ محبوب مشغلہ یہ ہے کہ علماء پر تنقید کرو، بس اللہ والوں پر تنقید کرو، یہ محبوب مشغلہ ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، توجہ کریں، تیسری بات وہ جو کریں گے وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو اللہ والوں کو گالیاں دیتے تھے۔ کم از کم اتنا تو کریں، جو اللہ والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ یا تو اس کا دفاع کریں۔ پہلی بات یاد کریں، پہلی بات یہ کہ اللہ والوں کا دفاع کریں، ایسی بات نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہم نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم اس مجلس سے تو آدمی اٹھ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ بھی متغیر نہیں ہو رہا، علماء پر تنقید ہو رہی ہے، چہرہ بھی خراب نہیں ہو رہا، پھر آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ والوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، تعلق بھی اللہ والوں سے، نماز کی پابند بھی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، پھر تنقید علماء پر بھی کر رہے ہیں، تنقید علماء پر بھی کر رہے ہیں۔ توجہ کر، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نماز ہی لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تنقید علماء پر بھی ہے۔ آپ بتاؤ آپ کیا فتویٰ دیں گے ان کو؟ کیا فتویٰ دیں گے ان کو؟ توجہ کریں اور یاد کریں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نا سبحان اللہ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یاد کر دیتے ہیں حدیث، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ من اکرم عالما فقد اکرمنی، جس نے کسی عالم کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اتنی ساری احادیث ہیں، سینکڑوں علماء ایک طرف، ہزاروں علماء ایک طرف، لاکھوں علماء ایک طرف، ایک طرف وہ ملا، ایک طرف ایک مولوی، ایک طرف وہ چند مولوی، لاکھوں علماء زیادہ ہیں، ان کی بات واضح ہے، ان کی بات سند والی ہے یا تمہاری بات سند والی ہے؟ کیوں اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، کیا جواب دیں گے ہم؟ ارے جس کی گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں، گھر میں کوئی عزت ہی نہیں، علماء پر تنقید کرے، جس کو وضو کرنا نہیں آتا وہ علماء پر تنقید کرے، کیا حق بنتا ہے آپ کا؟ اور جو علماء کی پورا علماء پر تنقید کر رہا ہے، لاکھوں علماء ایک طرف، ان کے بڑے کے اوپر، ان کے قائد پر جو تنقید کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کا، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ امام غزالی فرمان ہے، امام غزالی نے خواب دیکھا، یہ وہ واقعہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کیا، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ ساسن کی طرف متوجہ ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے یہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے؟ آپ نے کیسے فرمایا؟ کس نے کہا؟ جواب دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیسے فرمایا؟ کیا ہمارے نبیوں کا مرتبہ آپ کے علماء کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کا جواب میری امت کا یہ عالم دے گا. سب کے ذرا سبحان اللہ. اس سوال کا جواب میری امت کا یہ عالم امام غزالی بیٹھائے وہ دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام امام غزالی کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام غزالی کی طرف امام غزالی نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثرا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے السلام علیکم کہا، آپ نے لمبی بات کر دی. میں نے السلام علیکم کہا، آپ نے لمبی بات کہہ دی. کیوں لمبی بات؟ آپ فقط یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام کہتے تھے. امام غزالی نے فرمایا اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے اس سوال کا جواب دیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہے عصای، یہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، دوسرے بھی نفع ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، توجہ کریں، اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا اے موسیٰ، اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ لاٹھی ہے، ٹیک لگاتے ہو، پتے جھاڑتے ہو، یہ تو نہیں پوچھا تھا. اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ فقط یہ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے یہ تو نہیں غزالی، امام غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ سے کلام کر رہا تھا. سوئی چلو میں اللہ سے کلام کر رہا تھا، میں اپنے محبوب سے کلام کر رہا تھا، میں کلیم اللہ ہوں، بات کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، اللہ سے بات کرنے میں مجھے مزہ آ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا میں اپنے محبوب سے کلام کو لمبا کر دوں. امام غزالی نے فرمایا آپ اللہ کے کلیم ہیں، چلو سبحان اللہ، آپ اللہ کے کلیم ہیں تو میں اللہ کے کلیم سے بات کر رہا ہوں. میں بھی کہتا ہوں اللہ کے کلیم سے بات لمبا کر دوں، بات کی لمبی ہو جائے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. علماء کا درجہ اتنا بلند ہے عزیزو، جس کو حرمین کے امام قائد مانے، چلو سبحان اللہ، جس کو حرمین کے امام قائد مانے. آپ قائد نہ مانو تو نہ مانو، فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا؟ حرمین کے امام جس کو امام مانے، آپ اس کو اپنا قائد نہ مانے، آپ اس کو عالم نہ کہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ہوش کے ساتھ لوگ مسجد میں پھر بات کرنا، پھر مسجد میں اللہ والوں کے خلاف بات کرنا، یہ کس کی عادت تھی؟ یہ جہنمیوں کی عادت تھی. جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ 4 چیزیں بات کریں گے. آسلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. 4 باتیں کریں گے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں، ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے اسی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ والوں کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کرتے دور ہو جائیں. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ دور ہو جائیں جو اللہ والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو علماء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان سے دور ہو جائیں. بس یہ میرا پیغام یہ ہے. کیونکہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میں تم شامل نہ ہو جائے.
پڑھ اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. درود شریف اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي. اللہ اکبر. فرمایا ایسا دور جو فساد کا دور ہے، فحاشی اور اوریانی کا دور ہے، اس دور میں اگر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. من تمسک بسنتی، جو